بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے فقیر کو صدقے میں دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اسلام نے عورت کو روزی کی دوڑ دھوپ سے آزاد کر دیا ہے تاکہ وہ پوری یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ گھر میں رہ کر خانگی زندگی کے فرائض انجام دے، اور یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے کہ وہ کمائے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات مہیا کرے، اور انتہائی محنت اور دماغ سوزی سے کمائی ہوئی دولت خوشی خوشی ان پر صرف کر کے خرچ کر کے روحانی سکون اور مسرت محسوس کرے۔ اگر عورت روزی کمانے کے لیے جائے تو بچوں کو ماں کا پیار اور ممتا نہیں ملے گا، بچوں کی تربیت اور پرورش کون کرے گا؟ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ مغرب کا مشرق پر پورا تسلط اور غلبہ ہو گیا ہے اور طرح طرح کی برائیاں معاشرے میں جنم لے رہی ہیں، وہیں عورت کا گھر اور بچوں کو چھوڑ کر نوکریاں کرنے کے لیے آفسوں اور بینکوں اور مارکیٹوں وغیرہ میں جانا، جس سے غیروں سے اختلاط اور بے محابہ ملنا، گفتگو کرنا اور غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں نسوانیت اور عورت ہونے کے منافی ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ انتہائی برا اور خراب ہے۔ اور بیوی کی حیثیت ایک مزدور کی نہیں ہے کہ گھر کی حفاظت اور بچوں کی تربیت کے معاوضے میں اس کی ضروریات پوری کی جائیں، بلکہ وہ ازدواجی زندگی میں مرد کی معاون اور باعزت رفیق ہے، اور ان دونوں رفیقوں نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے کاموں کی تقسیم کر لی ہے۔ جس گھر کی وہ حفاظت کرتی ہے اور جن بچوں کی وہ پرورش کرتی ہے، وہ اس کا اپنا گھر اور اپنے بچے ہیں، اور
اسی کام کے لیے اللہ نے اسے موزون صلاحیتیں دی ہیں۔ گھر کی آرائش، حفاظت اور ترقی کے لیے جن جذبات اور دلچسپیوں کی ضرورت ہے اور بچوں کی تربیت کے لیے جو محبت، صبر اور جان فشانی درکار ہے، اس سے مرد بالعموم محروم ہے، اور باہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے وہ ان فرائض کو انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے عورتوں کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ مردوں کو ٹھیک طرح انہیں پاکیزہ جذبات کے ساتھ عورتوں کی ان ضروریات کو فراہم کرنا ہے جن جذبات کے ساتھ عورتیں بچوں کی تربیت اور گھر کی نگرانی کرتی ہیں۔ مرد جو کچھ کماتے ہیں اس کا بہترین مصرف ان کے گھر والے ہیں، ان کے اہل و عیال ہی ہیں، اور ان پر محبت اور شفقت کے ساتھ صرف کرنے سے نہ صرف یہ کہ دنیا کی زندگی بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اس پر بے پایہ اجر و انعام کا وعدہ ہے۔ بعض ناسمجھ بیویاں شوہر کے لائے ہوئے سامان اور اس کے دیے ہوئے تحفوں کی بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور شوہر کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ان کے میکے یا میکے والوں کی طرف سے کوئی معمولی سی چیز بھی آ جائے تو بار بار اس کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں، بار بار شوہر کو اور شوہر کے رشتہ داروں کو جتاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کی اہمیت ظاہر کر کے شوہر اور شوہر کے گھر والوں کو اپنے میکے والوں کا احسان مند بنانا چاہتی ہیں۔ اور اس رویے کے پیچھے دراصل یہ خواہش کام کرتی ہے کہ شوہر کی نظر میں قدر و قیمت بڑھے۔ یہ رویہ انتہائی غیر حکیمانہ ہے۔ اس طرح قدر و قیمت بڑھنے کے بجائے شوہر کی نظر میں بیوی گر جاتی ہے اور اس کی ضروریات کی چیزیں مہیا کرنے میں پس و پیش کرتا ہے کہ جب میری لائی ہوئی ساری چیزیں حقیر اور معمولی سمجھتی ہے تو کیوں اس کے واسطے کچھ لانا ہے، جس کے نتیجے میں آئے دن لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہی ہے اور بچوں پر اس کا بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ شوہروں کی لائی ہوئی چیزوں کی قدر کریں، اس میں ہمارے لیے بھلائی اور محبت کی زیادتی کا ذریعہ اور سبب ہے، اور شوہر کی نظروں میں وہی بیوی قابل قدر ہے جو شوہر کو دوسروں کا احسان مند بنانے کے بجائے دوسروں کی نظر میں شوہر کی قدر و قیمت بڑھائے، جو کچھ شوہر لائے اسی کی قدر کرے، اسی کو اپنا مال سمجھے اور اسی میں صبر و قناعت کے ساتھ خوشی گزارا کرے، اور اس حکمت اور سلیقے سے گھر کا خرچ چلائے کہ کسی وقت بھی دوسروں کی محتاج نہ رہے۔ بناؤ سنگار عورت کا فطری حق ہے اور اسلام اس جذبے کو مٹانا نہیں چاہتا بلکہ اس جذبے کو ابھارتا ہے۔ البتہ وہ اس جذبے کے لیے ایک مرکز مہیا کرتا ہے اور عورت کو تاکید کرتا ہے کہ اس کی ساری زیب و زینت اور رعنائی صرف اپنے شریک حیات کے لیے ہونا چاہیے، غیروں کے لیے زیب و زینت اور بناؤ سنگار کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گھر میں شوہر کے سامنے تو میلا کچیلا کپڑا پہن کر چڑیل کی طرح رہتی ہیں، اور جب گھر کے باہر نکلتی ہیں تو نہا دھو کر عمدہ کپڑے پہن کر تیار ہو کر نکلتی ہیں، بن سور کر نکلتی ہیں۔ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی کی پسندیدہ عورتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس عورت کو جو اپنے شوہر سے تو محبت کرے اور غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو اپنے گھر میں رہ کر خدمت کرنا، کام کرنا جہاد کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیویوں میں سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی آبرو کے بارے میں پارسا ہو، اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ محترم ناظرین کرام،
اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حمل گر جائے وہ بھی اپنی ماں کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا جبکہ ماں ثواب سمجھ کر صبر کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور جب کوئی خاوند کام اس کو بتائے تو خاوند کی بات سن لے، یعنی خاوند کی بات پر عمل کر لے، اس کا حکم بجا لائے، اور جب شوہر گھر پر نہ ہو تو عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ آج خود انحصاری اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہونے کے رجحان نے خواتین کے دل سے خاندان اور گھر کی اہمیت ختم کر دی۔ خود کفیل ہو جانے والی اکثر خواتین ازدواجی زندگی کو مصیبت تصور کرنے لگی ہیں اور ایک خاندان کی تشکیل سے گھبرانے لگی ہیں۔ کھاؤ پیو مست رہو، عیش اور عیاشی کرو کے نظریے پر زندگی گزارنے کو ترجیح دینے لگی ہیں، جس کی وجہ سے اپنے فطری اور صنفی فرائض کی ادائیگی سے منہ موڑنے لگیں اور مغربی تہذیب و تمدن کے سائے عاطفت میں پناہ ڈھونڈنے لگی ہیں۔ آزادی کی اس بے مہار دور میں ہمارے اکثر مسلم گھرانوں کی خواتین بھی شامل ہو چکی ہیں، اپنے اسلامی تشخص اور اقدار کو اولڈ فیشن سمجھ کر کہیں کونے میں ڈال دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پاک طریقوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے سے نکال کر مغربی تہذیب و تمدن کے علم برداروں کو اپنا خدا اور رہبر اعظم بنا لیا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔